یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر بہت زیادہ لوگ نے فرمائش کی ہے کہ آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ ہماری سمجھ آپ نے اپنی زندگی میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں اور اپنے گھر میں، محلے میں، ارد گرد آپ نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جو غصے والے ہوتے ہیں۔ ان کا غصہ اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا تیز کہ ان کو پھر کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، چاہے آپ ان کو جس بھی طریقے سے سمجھائیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کمزور ہے تو آپ ان کو مار مور کے گرا دیں، وہ گر جائیں گے، لیکن جو نا وہ اپنی اس عادت سے باز نہیں آئیں گے، اور بعض اوقات اپنے ہاتھ پاؤں بھی توڑوا بیٹھیں گے ہر ایک سے لڑ لڑ کے۔ یہ لوگ جب شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد شروع میں بہت اچھے اور بہت بہتر ہوتے ہیں، پھر چل کے جیسے ہی آگے چلتے جاتے ہیں یہ ان کی زندگی میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ان کا غصہ زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہیں نوکری کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اس میں اگر ان کو پروفٹ نہیں ہوتا یا تنخواہ وغیرہ ٹائم پر نہیں ملتی تو وہ غصہ بھی آ کے اپنی بیوی کے اوپر نکال لیتے ہیں، کیونکہ بیوی واحد فرد ہوتی ہے گھر میں جو ان سے کمزور ہوتی ہے، تو آ کے اس کے ساتھ لڑنا بڑنا، اور اکثر تو آپ نے یہ ابھی سنا ہوگا آج کل کے قتل کر دیا بیوی کو یا مار دیا بیوی کو۔ تو یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر جذبات میں آ کے سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر پچھتاتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیوں ایسا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وقت جب گزر جائے تو وہ واپس نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو لکیریں بنا کے بتاتا ہوں۔ آپ کے ارد گرد جو غصے والے ہیں یا آپ کے گھر کے دیگر افراد میں سے کچھ لوگ ہیں، تو یہ بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود غصہ خریدا ہے، ایسے نہیں، کچھ ایسے حالات سے گزرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ غصیلے ہو جاتے ہیں، بیوی کو طلاق دے کے پھر مولویوں کے پیچھے گھومتے ہیں، جی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اکثر کا تو پھر معاملہ دوبارہ بن جاتا ہے، لیکن زندگی بیوی کی اسی طرح عذاب میں رہتی جس طرح سے شروع میں تھی۔ تو لکیروں کو ضرور دیکھیے گا۔ زندگی کی جو لکیر ہے وہ ان کی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، یعنی زندگی کی لکیر ان کی لمبی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں جی ان کی زندگی کی لکیر لمبی ہوگی۔ جس طرح سے میں نے بنایا اسی طرح سے سیم جنی ان کے ہاتھ پر یہ لکیر ایسے جنی الجھنی زندگی میں سوائے مشکلات کے کچھ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو آگے یہ اپنا دماغ کی لکیر، تو یہ بھی سمجھیں کہ بڑی لکیر نہیں، بالکل چھوٹی سی لکیر ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، یہ جو نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ان کے دل کی جو لکیر ہے وہ بھی بالکل اس طرح سے کمزور سی لکیر ہوتی ہے۔ اگر ایسی لکیریں ہیں اور لک لیں تو ان کی ایسی ہے کہ مثال لو 10 دن یا 12 دن ایک جگہ کام کیا تو 11ویں دن ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں بھی ہر ایک سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک سے یعنی الجھ جاتے ہیں خواہ مخواہ کسی بات پر۔ اگر ایسے لوگ اگر بس وغیرہ میں بیٹھ کے جاتے ہیں یا مزدہ وغیرہ میں بیٹھتے ہیں یا چنگچی وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں دوسری سواری سے لڑتے ہیں۔ ان کا کام ہی شروع سے لے کر یعنی صبح سے لے کر شام تک لڑنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ لوگ برے ہیں یا یہ لوگ اچھے نہیں ہیں تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو تھوڑا سا جنی خون کی کمی ہوتی ہے ان لوگوں میں، بلڈ کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو غصہ بہت آتا ہے، اور دوسرے حالات یعنی حالات اس طرح کے حالات سے گزرے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے وہ اپنوں کو بھی دیکھا ہوتا ہے جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور باہر والوں کو بھی دیکھا ہوتا ہے جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ لکیریں جتنی زیادہ کمزور ہوں گی اتنا ہی بندہ حد سے زیادہ جذباتی ہوگا۔ اور پھر یہ انگوٹھے کا جو تھم ہے، یہ جو انگوٹھا ہے یہ جنی اگر ایسے جھک رہا ہے تو یہ تو ایک اچھی علامت ہے، بالکل ڈٹ گیا، نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے، ایک جگہ کھڑا ہو گیا، تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی اس طرح کی جنی زندگی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کو اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیں۔ خدا نخواستہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بڑے پیار سے، محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، چاہے کوئی آپ کے اپنوں میں ہو یا پراؤں میں ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ لوگ دل کے برے نہیں ہوتے، دل کے برے نہیں ہوتے، بس غصے کے یہ سمجھیں کہ آگ کا گولا ہوتے ہیں کہ ایک منٹ میں جنی بلاسٹ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے ان سے پوچھا ٹائم کیا، تو یہ بجائے اس کے کچھ آپ کو بتائیں کہ ٹائم کیا، یہ آپ سے لڑنا شروع کر دیں گے کہ بھئی میں نے گھڑی تمہارے لیے خریدی ہے کہ تم کو ٹائم بتاتا پھروں۔ انم نثار نے سوال کیا ہے قصور سے کہ میں شادی کے نام سے ڈرتی ہوں، سب کہتے ہیں شادی کر لو، لیکن میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ ایسا نہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی اچھی نہ ہو تو کیا ہوگا۔ دیکھیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے ماشاءاللہ سے کافی گہری اور گاڑی لکیر ہے،
ایسی شادیاں عموماً چلتی ہیں اور بہتر بھی ہوتی ہیں۔ آخر میں جنہیں 2-3 لکیریں بن رہی ہیں جس کو ہم اولاد کی لکیر کہہ سکتے ہیں، اور آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے اچھا ہاتھ ہے۔ سیرش نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میرے ہاتھ میں جو یہ ہے یہ کیا بدنامی کی علامت ہے یا کیا ایک جزیرہ نما بن رہا ہے؟ اس کے بارے میں ضرور بتائیں، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں کوئی جزیرہ نہیں بن رہا، اور آپ کے ہاتھ میں جنہیں شہادت کی جو انگلی ہے اس کے نیچے کافی لکیریں بن رہی ہیں۔ ایسے لوگ اچھی نیت کے مالک ہوتے ہیں، اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور مشکلوں سے نکالتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ ٹینشن نہ لیں، کوئی بدنامی کی علامت نہیں ہے۔ 123 نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت ہوگی، گھر بنگلہ اور گاڑی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا اور یہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے اور یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ محمد عثمان نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر جا سکوں گا یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی 7 سے 8 لکیریں موجود ہیں، لیکن فی الوقت سفر نہیں، آنے والے وقت میں سفر ہونے کا امکان ہے، اور لکیروں میں کسی ملک کا نام نہیں لکھا ہوتا کہ کون سے ملک آپ جائیں گے۔ خوشاب خان نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر ہے اور دوسری لکیر بن رہی ہے، لیکن وہ لو میرج یا اس کے چانس بن سکتے ہیں، لیکن فی الوقت ایسی کوئی علامت نہیں ہے، صرف شادی کی ایک لکیر ہے۔ سوال نے سوال کیا علی گڑھ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ العزیز آپ کی بہت اچھی ہوگی، اور شادی آپ کی 2024 میں ہونے کے چانس ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس چیز کو اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو پیارے دوستو، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔